بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت یاد دلاتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم سنت سیکھیں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، درود شریف پڑھیں اور زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ آج ہم زبان پر آسان مگر اجر میں وزن ذکر کا تذکرہ کریں گے۔ وہ مبارک کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ عظمت والا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کبھی رزق، کبھی صحت، کبھی گھر کے حالات اور کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ ایسے میں ذکر الہی بندے کو حقیقی سہارا دینے والے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر کرنے والے کی زندگی میں کبھی آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ آزمائش کے درمیان بھی اس کا دل اپنے رب پر اعتماد کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ذکر مایوسی کو امید، بے قراری کو سکون اور غفلت کو بیداری میں بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دو کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انہیں پڑھنے میں چند لمحے لگتے ہیں، مگر قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں ان کا وزن بہت بڑا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے راستے کس قدر آسان فرمائے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ذکر اخلاص سے کیا جائے، اس کے معنی سمجھے جائیں اور زبان کے ساتھ دل بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عظمت کا اعتراف کرے۔ محض تیزی سے الفاظ دہرانا مقصود نہیں، حقیقی ذکر وہ ہے جو ایمان مضبوط کرے اور اخلاق و اعمال میں بہتری پیدا کرے۔ صحیح حدیث میں یہ فضیلت بھی آئی ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کی بشارت ہے، لیکن اسے فرائض سے بے نیازی یا گناہوں پر اصرار کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ سچی توبہ کے لیے گناہ چھوڑنا، اس پر نادم ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کرنا یا معافی مانگنا ضروری ہے۔ ذکر توبہ کے سفر کو مضبوط بناتا ہے۔ وہ نماز، توبہ اور حقوق العباد کی جگہ نہیں لیتا۔ مومن اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، مگر اپنی ذمہ داری، اطاعت اور اصلاح سے غافل نہیں ہوتا۔ کسی معتبر دلیل کے بغیر یہ کہنا درست نہیں کہ اس تسبیح سے قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آگ بجھ جاتے ہیں یا بہتا پانی رک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں احتیاط لازم ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق جو نماز نیند یا بھول کی وجہ سے رہ جائے، یاد آنے پر اسے ادا کیا جائے۔ جان بوجھ کر چھوڑی گئی نماز پر سچی توبہ، آئندہ پابندی اور اہل علم کی رہنمائی میں ان کی قضا کا اہتمام کیا جائے۔ لہذا ذکر کی ثابت شدہ فضیلت بیان کیجیے، مگر وعدہ نہ کیجیے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ دین کی بات میں سچائی ہی سب سے بڑی برکت ہے۔ اسی طرح
اس ذکر کی فضیلت پورے سال کے لیے ہے۔ ربیع الاول میں سے پڑھنا یقیناً باعث اجر ہے، مگر اس مہینے کے ساتھ کوئی خاص تعداد، الگ طریقہ یا غیر معمولی دنیاوی وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسی وقت منسوب کیا جا سکتا ہے جب اس کی معتبر دلیل ہو۔ سچی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صرف ثابت شدہ بات منسوب کی جائے۔ ربیع الاول کو غفلت سے بیداری، نماز کی حفاظت، سنت سے وابستگی، اخلاق کی اصلاح، درود شریف کی کثرت اور ذکر کی مستقل عادت بنانے کا موقع بنائیے۔ یہی وہ محبت ہے جس کا اثر ہماری عبادت، معاملات اور کردار میں دکھائی دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ذکر پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں۔ بندہ چلتے پھرتے، کام کرتے، سفر میں یا آرام کے وقت اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ البتہ باوضو رہنا اپنی جگہ بابرکت اور پسندیدہ عمل ہے۔ پاکیزہ حالت، باادب نشست اور یکسوئی سے ذکر کیا جائے تو توجہ بڑھ سکتی ہے، لیکن وضو نہ ہونے کی وجہ سے زبان کو ذکر سے محروم نہ رکھیے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان غیبت، جھوٹ، شکایت اور بے فائدہ گفتگو کے بجائے اللہ کی حمد، تسبیح اور نفع بخش باتوں کی عادی ہو جائے۔ آپ فجر کے بعد یا شام کے وقت اطمینان سے بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، اور سبحان اللہ العظیم بھی کثرت سے کہتے رہیں۔ کسی وقت کو شرعاً لازم سمجھے بغیر ایسا وقت منتخب کریں جس میں روزانہ پابندی آسان ہو۔ ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت تازہ کر لیجئے، الفاظ صحیح ادا کیجئے، مفہوم کو ذہن میں رکھیے اور اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگیے۔ ابتدا اور انتہا میں درود شریف پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن اپنی طرف سے ایسا لازمی طریقہ نہ بنائیے جسے چھوڑنے والا فضیلت سے محروم سمجھا جائے۔ عبادت میں اخلاص، سنت کی پیروی، اعتدال اور پابندی بنیادی اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ایک کمزور بندے کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ وہ زمین پر اپنے رب کو یاد کرے اور آسمانوں کا رب اسے یاد فرمائے۔ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، دل سے نعمت کا اعتراف، زبان سے حمد اور نعمت کو اطاعت میں استعمال کرنا مکمل شکر ہے۔ صحت کو نیکی، وقت کو عبادت و خدمت، مال کو حلال مصرف اور علم کو خیر پھیلانے میں لگانا حقیقی شکر ہے۔ ناظرین کرام، ذکر کا اثر تب نمایاں ہوتا ہے جب کردار بھی بدلنے لگے۔ اگر زبان سبحان اللہ کہے مگر آنکھ حرام دیکھتی، زبان غیبت کرتی، کاروبار میں دھوکہ ہوتا، نماز میں سستی اور بندوں کے حقوق پامال ہوتے رہیں تو اپنے ذکر کی روح پر غور کرنا چاہیے۔ سچا ذکر اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی کا احساس دلاتا ہے۔ ذکر کرنے والا غصے میں خود کو روکتا، معاملات میں سچ بولتا، کمزور پر رحم کرتا، والدین کا احترام، اہل و عیال کے حقوق اور رزق میں حلال و حرام کا فرق ملحوظ رکھتا ہے۔ یہی تبدیلی ذکر کو محض الفاظ سے اٹھا کر زندگی کی روشنی بناتی ہے۔ آئیے اس ربیع الاول میں عہد کریں
کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت، سابقہ کوتاہیوں پر توبہ اور فوت شدہ نمازوں کی درست تلافی کریں۔ روزانہ کچھ قرآن پڑھیں، کثرت سے درود شریف اور کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تعداد اچھی ہے مگر دل کی حاضری، اعمال کی اصلاح اور پابندی زیادہ اہم ہے۔ تھوڑا مگر مستقل عمل اس جوش سے بہتر ہے کہ چند دن میں ختم ہو جائے۔ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی یہ ثابت شدہ ذکر سکھائیے اور دین کے نام پر غیر مصدقہ بات پھیلانے سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر، دلوں کو اپنی محبت سے معمور اور اعمال کو اخلاص سے آراستہ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق دے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا، سابقہ کوتاہیوں کی تلافی آسان فرما، رزق میں حلال برکت، گھروں میں سکون، جسموں میں عافیت اور دلوں میں ایمان کی پختگی عطا فرما۔ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی سنت کی پیروی اور صحیح بات امانت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق دے۔ اگر یہ گفتگو مفید لگی ہو تو خیر کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیے اور کمنٹ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔